بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. گزشتہ نشست میں ہم نے بدو میاں بیوی کے واقعے میں سلسلہ جو آگے بڑھ رہا تھا اس میں یہ بتایا تھا کہ ساری گفتگو کے بعد اعرابی اپنے بیوی کی بات پر راضی ہو جاتا ہے. اس نے جو کہا کہ مفلسی اور غربت کو ختم کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ایسا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے. تو اس نے شوہر نے بیوی کی اس بات پر رضامندی ظاہر کر لی اور قسم کھائی کہ میں اب تیرے مقصد کو اختیار کروں گا اور تیرے مشورے کے مطابق کام کروں گا. اب یہ گفتگو اس کے بعد آگے بڑھ رہی ہے، بالکل یعنی ایک قدم بات آگے بڑھے گی، پھر اس کے اندر جو نئی نئی باتیں بیان کرنا ہے وہ مولانا روم بیان کریں گے. مرد گفت اکنو گزشتم از خلاف، حکم داری تیغ برکش از غلاف. تو شوہر نے کہا کہ اب میں تیری مخالفت سے باز آتا ہوں. میں نے تیری بہت شدت سے مخالفت کی، یہاں تک کہ جدائی تک کی بات میں نے کہہ ڈالی، لیکن اب میں اس سے باز آیا. اب میں تجھے حق دیتا ہوں حکم دینے کا، یعنی تو اب اپنی تلوار نیام سے نکال لے، میں تیار ہوں. ہر چگوئی مرترا فرما برم، ور بدونے کاید آرا نن گرم. اب تو جو کہے گی میں تیرا حکم بجا لاؤں گا، اگر اچھا برا جو کچھ بھی اس راستے میں آئے گا میں اس کو نظر انداز کروں گا. اب طے کر چکا ہوں کہ اب تیرے مشورے کے مطابق ہی، تیرے حکم کے مطابق ہی کام کروں گا. در وجود تو شوم من منعدم، چو محبم حب یعمی و یسم. میں اب تیرے وجود میں فنا ہو جاؤں گا. اب میری کیفیت بدل گئی ہے، اب میں تیرے وجود میں فنا ہو جاؤں گا اور میں تیرا عاشق ہوں. جب میں تیرا عاشق ہی ہوں، تجھ سے عشق کرتا ہوں، تو عشق چیز ہی ایسی ہوتی ہے کہ عاشق کو اندھا بہرہ کر دیتی ہے. گفت زن آہنگ برم می کنی، یا بحیلت کشف سرم می کنی. اب جیسے ہی شوہر کا یہ بدلتا ہوا انداز بیوی نے دیکھا کہ ایک وقت تو یہ کیفیت تھی کہ وہ شدت سے مخالفت کر رہا تھا، یہاں تک کہ جدائی تک بات آ گئی تھی. اب جیسے ہی میں نے عاجزی انکساری کا لہجہ اختیار کیا، اپنے بیوی اور فرمانبردار ہونے کا اقرار کیا، تو شوہر کے اندر اتنی تبدیلی اچانک کیسے پیدا ہو گئی؟ تو عورت نے کہا کہ تو کیا واقعی میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے، یا پھر کوئی ہیلا ہے، کوئی چالاکی ہے کہ میرے اندر سے کچھ راز نکالنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیونکہ ایسا اچانک اس آدمی کے اندر تبدیلی کیسے واقع ہوتی ہے؟ اتنا شدت سے مخالفت کرنے والا اچانک تائید میں آ گیا، اور تائید میں آ گیا تو اس انداز سے تائید میں آ گیا کہ کہنے لگا کہ میں تیرا حکم بجا لاؤں گا، تیرے وجود میں فنا ہو جاؤں گا، تو اپنی تلوار نکال لے، میں عاشق ہوں، تیری محبت میں اندھا بہرا ہوں. اس طرح سے باتیں وہ بیوی کے لیے حیرت انگیز تھی. اب اس کو ڈاؤٹ ہونے لگا کہ تیری اس انداز کی گفتگو سے مجھے شک ہو رہا ہے، کہیں کوئی اس کے پیچھے کوئی چھپی ہوئی چالاکی تو نہیں ہے. بس اب یہ سوال ہے بیوی کا جو آج کی گفتگو کا موضوع ہے. بیوی نے جو شوہر سے سوال کیا وہی آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے. گفت واللہ عالم السر الخفی، کا فرید اسحاق آدم را صفی. تو اب اس نے بیوی کے اس ڈاؤٹ کا جواب دینا شروع کیا. تو شوہر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو تمام چھپے ہوئے بھیدوں کا جاننے والا ہے.
جس نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب وہ اپنی بات کو درست ثابت ٹھہرانے کے لیے کیا کیا دلیلیں دے رہا ہے اور کیا کیا ریزنز پیش کر رہا ہے، وہ دیکھیے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے تو جو کہ چھپے ہوئے بھیدوں کا، چھپے ہوئے رازوں کا جاننے والا ہے، آدم علیہ السلام کو اس نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ در سے گز غالب کے دادش و نمود، آنچ در ارواح و در الواح بود۔ آدم علیہ السلام کے 3 گز کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو عطا کیا وہ سب کچھ ظاہر فرما دیا۔ تمام آدم علیہ السلام کی کوالٹیز جو اللہ تعالیٰ نے دی تھیں وہ فرشتوں کے اوپر ظاہر کر دی، اور وہ تمام چیزیں آنچ در ارواح و دل الواح بود، جو کہ ارواح میں، جو الواح میں، یعنی تختیوں میں اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا سارا کا سارا علم آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ یاد دادش لوح محفوظ وجود، تا بدانست آنچ در الواح بود، ان کے وجود کو، ان کے ایگزسٹنس کی لوح محفوظ میں یاد کرائی، یہاں تک کہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے جو جو آدم علیہ السلام کو سکھائی تھیں سب کے سب آدم علیہ السلام کو یاد ہو گئی۔ اب دیکھیے آپ وہ کیا کہنا چاہتا ہے یہ واقعہ سنا کر، وہ بعد میں آپ کو پتہ چلے گا۔ تا ابد ہرچے کہ اس پس بود و پیش، درس کرد از علم الاسماء خیش۔ قیامت تک جو کچھ ماضی مستقبل میں ہونے والا تھا سب کا سب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے اسماء کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے سب کچھ سکھا دیا، پڑھا دیا، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ تا ملک بے خود شد از تدریس او، خود سے دیگر یافت از تقدیس او۔ اس علم کی تعلیم سے فرشتے مدہوش ہو گئے کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا ہے، اور ان فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو دیے گئے اس علم سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا شروع کر دی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ کشاد شاں کزادم رو نمود، در کشاد آسمہاں شاہ نبود۔ وہ جو انکشافات جو ان کو آدم علیہ السلام سے حاصل ہوئے، اب فرشتوں کو جو انکشافات حاصل ہوئے وہ آدم علیہ السلام سے حاصل ہوئے، اور آدم علیہ السلام کے وجود سے پہلے فرشتوں کو بھی آسمانوں میں ہونے کے باوجود وہ انکشافات حاصل نہیں تھے۔ در فضائے عرصے آ پاک جاں، تنگ آمد عرصے ہفت آسماں۔ تو آدم علیہ السلام کی جو پاک جان تھی جب وجود میں آئی تو وہ میدان کی جو وسعت تھی، ان کے وجود کی جو وسعت تھی، جو پھیلاؤ تھا آدم علیہ السلام کی ذات کا، ان کے علم کا، ان کے مرتبے کا، اس کے مقابلے میں فرشتوں کے سامنے 7 آسمانوں کا میدان بھی تنگ ہو گیا۔ اب یہ عظمت بشر بتایا جا رہا ہے کہ ایک انسان کی عظمت کتنی ہے۔ گفت پیغمبر کے حق فرمودہ است، من نہ گنجم ہیچ در بالا و پست۔ اب دیکھیے حدیث شریف میں بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اوپر نیچے، بالا و پست، بالا اوپر پست نیچے، اوپر نیچے میں کہیں بھی نہیں سما سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کہیں بھی نہیں سما سکتا، میری ذات نہ آسمان میں سما سکتی ہے نہ زمین میں سما سکتی ہے۔ ایک ہی جگہ ایسی ہے جہاں میری ذات سما سکتی ہے، وہ ہے میرے بندے کا دل، مومن کا دل۔ تو اب یہ مومن سارے مومنین کے باپ ہیں، انسانوں کے باپ ہیں، تو وہاں پر فرشتوں کو یہ بتایا گیا کہ جس کو میں اشرف المخلوقات بنا رہا ہوں اس کی عظمت کا کیا عالم ہے۔ اردو کے ایک مشہور شاعر خواجہ میر درد اسی مفہوم کو انہوں نے ایک شعر میں بھی بیان کیا ہے۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ در زمینوں آسمانوں عرش نیز، من نہ گنجم این یقینا اے عزیز۔ زمین میں، آسمان میں اور عرش میں بھی میں نہیں سما سکتا۔ یقینا، یقین کر۔
در دل مومن بگنجم اے عجب، گر میرا جوئی دراں دل ہا طلب۔ تعجب ہے کہ وہ ذات جو آسمانوں میں بھی نہیں سما سکتی وہ مومن کے دل میں سما جاتی ہے۔ تو گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر مجھے تلاش کرنا ہے تو آسمانوں کی سیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عرش پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، زمین میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میری تلاش کرنا چاہتا ہے تو ان لوگوں کے دلوں میں تلاش کر، مومنوں کے دلوں میں تلاش کر۔ گفت فادخل فی عبادی تلتقی جنتاً من رویتی یا متقی۔ اب یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کی ایک الگ تفسیر کرتے ہوئے مولانا روم فرماتے ہیں یہاں پر، میرے بندوں میں داخل ہو جا، مطلب جو میرے ایسے خاص بندے ہیں ان لوگوں کے ساتھ مل جا، میرے بندوں کے زمرے میں آ جا تو بھی۔ مطلب یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ وابستہ ہونے سے وہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ عرش با آ نور و پہنائی خیش، چوں بدی دوراں برفت از جائے خیش۔ عرش، اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے، اس نے اپنی وسعت، ایکسپینشن، اپنے نور، اس کے باوجود جب اس بشر کو عرش نے بھی دیکھا تو بے قرار ہو گیا۔ وہ مقام ہے بشر کا، مومن کا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ خود بزرگی عرش باشد بس پدید، لیک صورت کیس چومانا رسید۔ عرش کی بڑائی، اس کا ایکسپینشن، اس کا بڑا ہونا تو بہت واضح ہے، بہت بڑا ہے عرش، بہت بڑا ہے۔ زمین سے کئی 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 گنا بڑا آسمان ہے، کوئی مقابلہ نہیں زمین کے سامنے آسمان۔ اور پھر پہلے آسمان سے بڑا دوسرا، دوسرے سے بڑا تیسرا، ایسا ہوتے 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 ساتواں آسمان سب سے بڑا، ساتویں آسمان سے بڑی دوزخ، دوزخ سے بڑی جنت، پھر جنت سے بڑا عرش۔ تو اتنا بڑا ہے عرش، یہ واضح ہے۔ لیکن عرش کی بھی وہ تعریف نہیں کی گئی جتنی مومن بندے کی گئی ہے۔ ایمان کی دولت سے مالا مال مومن، اس کے دل کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں، زمین، آسمان، عرش، یہ ساری چیزوں کی مثال صورت کی ہے، ظاہر کی ہے، چھلکے کی ہے، اور انسان مومن مغز ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ لیک صورت کیس چوں مانا رسید، جب مانا آ چکے تو اب صورت کی کیا ضرورت ہے؟ صورت کی ضرورت مانا کے حاصل ہونے تک ہے۔ ایک بار مانا حاصل ہو گئے تو صورت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جب تک آپ کو گودا چاہیے، پلپ چاہیے، آپ کو اس کے چھلکے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک بار جب آپ نے پلپ لے لیا، اس کا گودا آپ کے لیے لے لیا، تو آپ چھلکے کو پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ صورت کی کیا حقیقت ہے، کیا چیز ہے صورت؟ جب مانا مل چکا ہے، مانا آ چکا ہے۔ What is form when reality has arrived؟ اور وہ ریالٹی ہے مومن، ایمان والا۔ ہر ملک می گفت مارا پیش ازیں، الفت می بود بر روئے زمین۔ ہر فرشتہ کہتا تھا، کیونکہ پہلے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے فرشتوں کو زمین پر بھیجا گیا تھا، تو اس وقت ہر فرشتہ یہ کہتا تھا کہ ہم کو زمین سے محبت ہے، کیونکہ ہم ایک وقت وہاں پر گزار چکے ہیں۔ تخم خدمت در زمین می کاشتیم، زاں تعلق ما عجب می داشتیم۔ ہم نے زمین میں اپنی خدمت کے بیج بوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ریاضت ہم نے یہاں بھی کی تھی، اگرچہ کہ اس زمین سے فرشتوں کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ زاں تعلق ما عجب می داشتیم، لیکن اب کیا ہو گیا ہے؟ ہم تعجب میں آ گئے ہیں کہ اس بندے کو جب زمین پہ چھوڑا جا رہا ہے تو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ چلو اب یہاں سے نکلو، آپ کا کام ہو گیا۔ کی تعلق چیست بائی خاک داں، چوں سرشتے ما بدست از آسماں، کہ ہمارا اس زمین سے کیا تعلق ہے،
کیوں ہم کو یہاں سے نکلنے کے لیے کہا گیا تو ہم کو تکلیف ہو رہی ہے؟ ہمارا کیا رشتہ ہے زمین سے؟ ہم تو آسمانی مخلوق ہیں، ہم کو اتنی ہمدردی اس زمین سے کیوں پیدا ہو گئی ہے جبکہ ہمارا خمیر تو آسمان میں تیار ہوا ہے؟ الف ای انوار با ظلمات چست، چو توانت نور با ظلمات زیست۔ ان نوروں کو تاریکیوں سے محبت کیوں ہے؟ وہ آسمان نور کا مقام ہے، یہ زمین تاریکیوں کا، اندھیروں کا مقام ہے، تو نور والوں کو اندھیرے مقام سے محبت کیوں ہو گئی ہے؟ نور تاریکی کے ساتھ زندہ تو نہیں رہ سکتا، جب نور آتا ہے تو تاریکی چلی جاتی ہے، جب نور چلا جاتا ہے تو تاریکی آ جاتی ہے۔ آدماں الف از بوئے تو بود، زاں کے جسم ترا زمیں بت تارو پود۔ اب کہتے ہیں جب آدم علیہ السلام کی عظمت ان کے اوپر ثابت ہو گئی، ان کا سکہ ان کے دلوں پر بیٹھ گیا، تو اب فرشتوں کو سمجھ میں آیا، اب خطاب کرنے لگے آدم علیہ السلام سے، اے آدم، اصل میں ہماری زمین سے محبت اس لیے تھی کہ زمین سے تیری خوشبو وابستہ ہے، تجھ کو زمین سے گوندا گیا ہے۔ ہمارا کیا تعلق زمین سے؟ ہم تو زمین سے، مٹی سے بنائی ہوئی مخلوق ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ ایک اشرف المخلوقات کو، اللہ کے پیارے بندے کو زمین کی مٹی سے بنایا گیا ہے، تو شاید اس کی وجہ سے زمین سے ہم کو محبت ہوئی ہے، کیونکہ تیرے جسم کا تانا بانا، تیرے جسم کا تارو پود وہ زمین ہے۔ تارو پود کہتے ہیں وہ جیسے کپڑے میں ہوتا نا، ایک دھاگا ایسا آتا، ایک دھارا ایسا آتا، ایک تار اور ایک پود، اس سے بنتی ہے ایک چیز۔ جس میں خاکترا ازیں جایافتند، نور پاکترا دراں جا تافتند۔ تیرے اس مٹی سے بنے ہوئے جسم کو اس جگہ سے حاصل کیا، تیرے پاک نور کو اس جگہ چمکایا۔ آدم علیہ السلام کو پہلے بنایا گیا مٹی سے، تو مٹی اور پانی سے ان کا خمیر تیار ہوا، اس کا تعلق زمین سے ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی روح پھونکی، اس کا تعلق تو آسمان سے ہے۔ این کے جانے ماں ضرورت یافتست، پیش پیش از خاک آمی تافتست۔ یہ جو کچھ ہماری جان نے تیری روح سے حاصل کیا ہے اے آدم، ہماری جان نے تیری روح سے جو کچھ حاصل کیا ہے، وہ چیز پہلے پہلے زمین سے چمکی، اس کے اثرات پہلے پہلے زمین پر ہم کو ظاہر ہوئے، اسی لیے تو ہم کو زمین سے محبت ہوئی، ورنہ ہمارا زمین سے کوئی رشتہ ہی نہیں تھا، کس لیے محبت ہوتی؟ در زمیں بودے غافل از زمیں، غافل از گنجے کے دروے دفیں۔ جب ہم زمین پر تھے، ہوا کرتے تھے، تو ہم زمین کی حقیقت سے ہی غافل تھے، ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کو یہاں کیوں چھوڑا گیا ہے۔ جب تجھے اس زمین کی مٹی سے بنایا گیا اور تجھے خلافت کا تاج پہنایا گیا، جب تجھے یہ عظمت و فضیلت سے سرفراز کیا گیا، تو ہم کو پتہ چلا کہ یہ ہے اصل اس کا راز جو ہم کو اس زمین سے محبت ہوئی۔ ایک خزانہ تھا اس زمین میں دفن، جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں تھے، اس خزانے سے ہم لوگ غافل تھے۔ چون سفر فرمود مارا ازاں مقام، تلخ شد مارا ازاں تحویل کام۔ جب ہمیں اس جگہ سے نکل جانے کا حکم ہوا، تو اس حکم کے بعد ہمارا حلق کروا ہو گیا۔ تلخ شد مارا ازاں تحویل کام، ہم کو اچھا نہیں لگا کہ ہم کو کیوں اس زمین سے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ تب تک ہم کو اس سے محبت ہو چکی تھی۔ تاکہ حجت ہا ہمیں گفتے ماں کے بجائے ماں کے آیت اے خدا، یہاں تک کہ ہم نے حجتیں بھی کی، سوال بھی اٹھائے کہ اللہ کیوں بھیج رہا ہے انسان کو زمین پر؟ یہ فساد برپا کرنے والی مخلوق ہے، یہ خون بہانے والی مخلوق ہے۔ اے خدا، تو ہم کو یہاں سے جانے کے لیے کہہ رہا ہے، تو پھر اب ہماری جگہ یہاں آئے گا کون؟ نور ای تسبیح ای تحلیل را، می فروشی بحر قال و خیل را۔ ہماری تسبیح کو، ہماری تحلیل کو، ہم جو تیری عبادت کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو اس کو ہٹا کے لڑائی جھگڑے کو بھیج رہا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہا تھا، عرض کیا تھا، حکم حق گستر و بحر ما بسات کہ بگوئے دستریق ان بسات۔ اب یہاں پر جو بات آپ بیان کر رہے ہیں، فرشتوں کا اللہ تعالیٰ سے پوچھنا کہ پروردگار تو ایسا کیوں کر رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ کے سامنے ایسا کہنے کی ہمت صرف اس لیے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کہنے کی اجازت دی تھی۔
ورنہ فرشتوں کی یہ ہمت کہاں سے ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے سامنے سر جھکانے کے بجائے اس طرح کے سوالات کریں؟ اللہ نے ان کو کہا تھا کہ کہو تمہارے دل میں کیا ہے، کھل کر کہو. اسی لیے تو انہوں نے کہا ہرچی آیت بر زبان تاب حضر ہم چو طفلان یگانہ باپی در. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ بغیر کسی خوف کے جو تمہاری زبان پر آئے، جو تمہارے دل میں آئے بولو، اپنے ڈاؤٹس کلیئر کرو بے تکلف. جیسے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے کچھ سوال کرتا ہے، اپنے ڈاؤٹس کلیئر کرتا ہے، ویسے پوچھو. تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو ایسا پوچھنے کی اجازت دی تو فرشتوں کی ہمت ہوئی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کا سوال کرنے کی کس کی مجال ہو سکتی؟ اور وہ فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے قربت حاصل ہے اور وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مزاج کو. ماں ہمی دانیم خود راز شما لیک می خواہم آواز شما. خود ہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم خود تمہارے راز کو جانتے ہیں، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے وہ جانتے ہیں. تمہارے دل میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں، جو ڈاؤٹس پیدا ہو رہے ہیں، ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. لیک می خواہم آواز شما، لیکن ہم وہی ڈاؤٹس کو، وہی باتوں کو جو تمہارے اندر چل رہے ہیں تمہاری آواز سے سننا چاہتے ہیں. تو پتہ چلا کہ بعض وقت بعض چیزیں جس کو معلوم ہیں اس کے سامنے بھی بولنا پڑتا ہے. زاں کے ای دمہا چگر نالائے خست رحمت من برغضب ہم سابق است. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ کہ یہ معمولی باتیں، بیکار باتیں جو تمہاری ذہن میں اٹھ رہی ہیں، میرے سامنے کرنا کسی طرح مناسب نہیں ہے. میری تخلیق ہے، میرا اختیار ہے، اور میں حکیم ہوں، حکمت والا ہوں. کب کیا کرنا ہے، کیا ہے مجھے معلوم ہے. تم میرے سامنے سوال کریں یہ کسی طرح مناسب بات نہیں ہے. لیکن میری رحمت چونکہ میرے غصے پر غالب ہے، اسی لیے میں تم کو اجازت دیتا ہوں. سوال کرو اور اپنے ڈاؤٹس کو کلیئر کرو. اس پہ اظہار ای سب خے ملک در تو بن ہم دائے اشکال و شک. اے فرشتو، اس سبقت کے اظہار کے لیے، کیونکہ میں آدم کی سبقت، ان کا بڑا ہونا میں تمہارے اوپر ثابت کرنا چاہتا ہوں نا، اس لیے تم کو سوال کرنے کی اجازت دے رہا ہوں. تو اس سبقت کے اظہار کے لیے میں تم میں ڈاؤٹس کو، اشکالات کو، تمہارے ذہن میں جو مشکلیں چل رہی ہیں اس کا داعیہ میں نے خود پیدا کیا ہے. تمہارے ذہن کے اندر جو ڈاؤٹس پیدا ہوئے ہیں، یہ فساد پیدا کرنے والی، خون بہانے والی مخلوق کو اللہ تو خلیفہ کیوں بنانا چاہتا ہے؟ یہ جو سوال تمہارے ذہن میں آیا ہے یہ خود میرا پیدا کرتا ہے. میں نے تمہارے ذہن میں ایسا سوال پیدا کیا ہے تاکہ تم یہ سوال مجھ سے کرو اور پھر میں اس بشر کی عظمت کو تمہارے اوپر ثابت کروں. تاب گوئی و نگیرم برتمن منکر حلمم نیارت دم زدن، تاکہ تم کہو اور پھر میں تم پر گرفت نہ کروں. ورنہ میں نے تم کو اجازت دی ہے، اس لیے تم کو ڈرنے کی بات نہیں ہے. جب میں نے خود تم کو کہا ہے کہ کھل کر کہو تو تم کھل کر کہہ سکتے ہو. ورنہ اگر میری اجازت کے بغیر اگر تم اس طرح کا سوال میرے فیصلے پر کرتے تو میں تمہاری گرفت کر لیتا اور پھر تم دم نہیں مار سکتے تھے. صد پدر صد مادر اندر حلم ماں ہر نفس زائد در افتد در فنا. میرے حلم کے سامنے ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے حلم. حلم کہتے ہیں بردباری، کسی بھی چیز کو دیکھ کر برداشت کرنا، نظر انداز کر دینا، سخت تکلیف دہ چیز کو بھی بعض وقت نظر انداز کر کے گزر جانا. جیسے اللہ تعالیٰ ہے حلم سے بنا حلیم، حلم والا. اللہ تعالیٰ بندوں کی نافرمانیوں کو دیکھ کر بھی نظر انداز کرتا ہے. وہ چاہے تو کبھی بھی ان کو پکڑ سکتا ہے، فوری سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن وہ بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے. تو فرماتا ہے کہ بردبار ماں باپ بھی ہوتے ہیں بچوں کے حق میں. بچے شرارت کرتے ہیں تو بعض چیزوں کو ماں باپ نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ ان کی بردباری کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن میری بردباری کے سامنے 100 باپ اور 100 مائیں بھی قربان ہیں. سبحان اللہ. میری ایک بردباری کے سامنے ہر لمحہ 100 ماں 100 باپ کی بردباریاں
فنا ہو کر پیدا ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حلم عشاء کف بہرے حلم ماست، کف رود آیت ولے دریا بجاست۔ ان کا حلم، ماں باپ کا حلم، ہمارے حلم کے سمندر کا محض جھاگ ہے۔ جیسے ایک سمندر جب ٹھاٹے مارتا ہے تو ایک جھاگ نکلتا ہے، کچھ وقت کا ہوتا ہے اور وہ بھی صرف بہت ہی کم مقام کا احاطہ کرتا ہے۔ تو سمندر کے سامنے جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ان کا جو حلم ہے، ماں باپ کی جو بردباری ہے، وہ ہمارے حلم، ہماری بردباری کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے سامنے اس کا جھاگ۔ جھاگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، کف رود آید ولے دریا بجاست، لیکن دریا یعنی سمندر اپنی جگہ پر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ کف تو آتا جاتا رہتا ہے۔ اب یہ ساری گفتگو اس نے بیان کی شوہر نے بیوی کے سامنے کہ دیکھ، اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتوں کو بھی بولنے کا موقع ملا۔ آدم علیہ السلام ایسے بڑے مقام پر فائز کیے گئے اور فرشتوں نے وہاں پر بھی سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے کا موقع دیا اور پھر ان کے دل کو تشفی دلائی جواب دے کر، ان کو قائل کرا کر۔ تو مجھ پر کیوں شک کرتی ہے؟ جب میں اپنا موقف بدل رہا ہوں، نرمی پر آ رہا ہوں، تو تجھے کیوں شک ہو رہا ہے؟ ایسے کیوں نیگیٹو تھاٹس تیرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہوگا؟ خود چے گویم پیش آ در ای صدف نیست الا کف 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 کف۔ میں کیا بتاؤں، اس موتی کے سامنے یہ سیپ جھاگ ہی جھاگ کے سوا کچھ نہیں ہے، صرف جھاگ 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 ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہماری جو کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل ایسے ہی ہے، سمندر کے سامنے صرف جھاگ، اس کا ایک جھاگ آیا اور ختم ہو گیا۔ حق آں کف حق آں دریائے صاف، کم تہانی نیست این گفتو نہ لاف۔ جھاگ کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے تیرے سامنے، اس جھاگ کی قسم اور اس صاف سمندر کی قسم، میری جو گفتگو ہے، میں نے جو اپنا موقف تبدیل کیا ہے، یہ گفتگو صرف بیکار کی گفتگو ہے، نہ کوئی آزمائش ہے، نہ کوئی بکواس ہے، اپنے دل کی گہرائیوں سے میں بات کہہ رہا ہوں۔ اسرے مہر و صفا ہست و خضو، حق آنکس کے بے دو دارم رجوع۔ یہ صرف محبت اور عاجزی اور خلوص کی وجہ سے ہے جو میرے اندر تیرے بارے میں ہے۔ اس کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں جس کی طرف مجھے لوٹنا ہے، کہ میرے اس کے پیچھے کوئی اور سیکرٹ نہیں ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ گربہ پیشت امتحانس کی ہوس، امتحارا امتحان کن یک نفس۔ اگر تو یہ سمجھتی ہے کہ میرا اچانک ہی ایسے تبدیل ہونا، ایسی محبت اور خلوص کا مظاہرہ کرنا، یہ اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے، یہ کوئی آزمائش ہے میری تیری طرف سے تیرے لیے، میں تیری کچھ ٹیسٹنگ کر رہا ہوں، اگر تجھے یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے میری آزمائش کی آزمائش تو لے لے۔ اگر تو یہ سمجھتی ہے کہ میں تجھے آزمانے کے لیے ایسی بات کر رہا ہوں تو پھر میری ان باتوں کی تو آزمائش لے کے دیکھ لے، آزمائش کی آزمائش لے لے۔ سر مپوشاں تا پدید آیت سرم، امر کنتو ہرچ بروے قادرم۔ راز کو مت چھپا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دل کی بات کہنے کے لیے کہا تھا کہ مت چھپاؤ اپنی بات، کھل کر کہہ دو، ویسے میں بھی کہہ رہا ہوں تجھے۔ تو کیا تجویز پیش کرنا چاہتی ہے زندگی کے حوالے سے، آئندہ کے مستقبل کے کاروبار کے حوالے سے، پیسہ کمانے کے حوالے سے، غربت دور کرنے کے حوالے سے؟ اگر تیرے اندر کچھ ہے تو وہ بتا، راز کو نہ چھپا، تاکہ میرا راز بھی تیرے اوپر ظاہر ہو جائے، تو بھی اپنا راز مجھ پر ظاہر کر اور میں بھی اپنا راز تجھ پر ظاہر کرے۔ جو میں کر سکتا ہوں ضرور کروں گا۔ اب تو بتا اگر تیرے ذہن میں کوئی ایسا تجویز ہے، کوئی ایسا سجیشن ہے تو میرے سامنے رکھ، حکم کر، اگر مجھ سے ہو سکتا ہے تو میں ضرور کروں گا۔ دل مپوشاں تا پدید آیت دلم، تا قبول آیت ہرانچے قابلم۔ دل کی بات مت چھپاؤ تاکہ میرے دل کی بات بھی ظاہر ہو جائے، تاکہ جس بات کے قابل میں ہوں اس کو قبول کر سکوں۔ اب اگر کوئی ایسی بات ہے جو میں نہیں کر سکتا تو یہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کی کوئی تجویز قابل عمل ہے میرے لیے تو میں ضرور قبول کروں گا۔
چه کنم در دست من چه چاره است، در نگرتا جان من چه کار است. کیا کروں بتا، میرے قابو میں کیا ہے یہ بتا. غور کر کہ میں کیا کام کر سکتا ہوں، میرے کنٹرول کی کوئی چیز ہے کیا جو میں کر سکتا ہوں اس مسئلے کے حل کے لیے. اگر تیری تجویز تو زیر ذہن میں جو آ رہی ہے اگر میرے لیے قابل عمل ہے تو پھر میں کروں گا، بول. اب اس کے بعد واقعہ آگے بڑھتا ہے اور اب عورت اپنی بیوی اپنی تجویز پیش کرتی ہے کہ روزی حاصل کرنے کے لیے اب شوہر کو کیا کرنا ہے. ایک تجویز دیتی ہے. وہ تجویز کیا ہے؟ وہ تجویز یہ ہوگی کہ وہ اپنے شوہر کو بادشاہ کا مصاحب بننے کا مشورہ دے گی. جو اس وقت بادشاہ اس وقت حکمرانی کر رہا تھا، کافی مالدار اور سخی تھا، تو ایسے بڑے سخی بادشاہ کی رعایا بن کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم کیوں چھپ کر بیٹھے ہیں، کیوں مصیبت کی زندگی گزار رہے ہیں. بادشاہ کی قربت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے پاس جاؤ، ان سے تعلقات بڑھاؤ، ہمارے حالات دور ہوں گے. یہ اب بیوی شوہر کو تجویز پیش کرے گی اور شوہر بھی اس تجویز کو قبول کرتے ہوئے کچھ سوالات کرے گا کہ میں بادشاہ کے پاس کیسے پہنچوں. ہر آدمی تو مصاحب نہیں بن سکتا نا. تو اب وہ اس تعلق سے گفتگو ہوگی. بیوی بتائے گی کہ شوہر کو کیا کرنا ہے، شوہر کچھ سوالات کرے گا، بیوی اس کی ترکیبیں بتائے گی. اب شوہر اس تعلق سے اپنی زندگی کے فیصلے آگے بڑھائے گا. انشاءاللہ اس کو آئندہ کے درس میں پڑھیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. بشنو از چون حکایت می کند